قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ معزز سامعین، زندگی کے دوڑ میں ہم سب مصروف ہیں، کبھی رزق کی فکر، کبھی خاندان کی ذمہ داریاں، کبھی دل کی اداسی، لیکن ان سب کے بیچ ایک ایسی عبادت ہے جس کی قیمت آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 رکعتوں کے بارے میں ایسا جملہ فرمایا کہ اگر انسان سمجھ لے تو شاید فجر کبھی نہ چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ سوچئے، دنیا جس کے لیے ہم راتیں جاگتے ہیں، سفر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خواہشیں پالتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ 2 رکعتیں سارے دنیا پر بھاری ہیں۔ کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن یہ 2 رکعتیں آخرت میں آپ کے لیے نور بنیں گی، سفر کا زاد راہ بنیں گی، قرب الہی کا دروازہ بنیں گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سب سے زیادہ پابندی فجر کی 2 رکعتوں کی کرتے تھے۔ یعنی یہ صرف ایک سنت نہیں، یہ وہ عبادت ہے جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک اور دوسری روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں بہت ہلکی پڑھتے تھے۔ یہاں بھی ایک پیغام چھپا ہے، عبادت مختصر ہو مگر خلوص اور توجہ سے ہو، اور دین کا آغاز نور سے ہو، توحید سے ہو، یقین سے ہو۔ ان 2 رکعتوں میں کیا پڑھنا سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون سورۃ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص۔ ان دونوں صورتوں میں عقیدے کی پختگی کا اور باطل عقائد کی تردید کا برملا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت ہے کہ ہمارا دن 2 توحیدی صورتوں سے شروع ہو۔ ایک صورت ہماری نیت کو پاک کر دے اور دوسری ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ خلاصہ یہی ہے میرے عزیز دوستو، دن 2 رکعتوں سے روشن ہوتا ہے، گھر 2 رکعتوں سے محفوظ ہوتا ہے، دل 2 رکعتوں سے نرم ہوتا ہے، اور قسمت 2 رکعتوں سے بدلتی ہے۔ اگر آج ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں تو کیا ہم آخرت کی سب سے قیمتی عبادت کے لیے صرف چند منٹ نکال نہیں سکتے؟ آئیے آج فیصلہ کریں، فجر کی 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہی سنت دین کا نور بھی ہے، دل کا سرور بھی ہے، اور آخرت کا ذخیرہ بھی ہے۔